اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا وارث نبی ہماری محبت کے قابل ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک تو میں نے آپ کو بتائی نشانیاں، اور جو نشانیاں آج یعنی خصوصی طور پہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آج بھی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی دیکھیں، قرآن ہے، قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، قرآن ہمیں پیارا ہے، مساجد ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے گھر کہلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو رسول خدا ہیں، اور پھر جو وارث نبی ہے وہ بھی نبی کا وارث ہے، تو وہ ایک تو وارث نبی بھی ہے اور پھر اللہ کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ وارث نبی وہ نفس کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو اللہ کا بندہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جو خلیفۃ اللہ ہے وہ اللہ کا نائب ہے۔ اب یہاں مثال کے طور پہ جمہوریت کا دور ہے، وزیر اعظم ہے، اور یعنی وزیر اعظم کے بعد مثال کے طور پہ ڈپٹی وزیر اعظم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس کا ایک نائب ہے، تو آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ڈپٹی وزیر اعظم کو اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، ڈپٹی ہے بھائی، اس کا پروٹوکول بھی ہوگا اور اس کے اختیارات بھی ہوں گے یا جو بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ زمین پہ وارث نبی یا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، نشانی تو نشانی ہوتی ہے۔ وہ ایک کتا تھا، مجنو اس کو پکڑ کے پیار کر رہا تھا، گلے سے لگا رہا تھا، چمٹا رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، بھئی یہ کتا مجنو، یہ کیوں تم کتے سے پیار کر رہے ہو؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ لیلا کی گلی سے گزرا ہو۔ لیلا کی گلی سے، اب جس چیز سے، دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہو اس کی ہر چیز آپ کو پیاری لگتی ہے۔ آپ کا بچہ ہے، مثال کے طور پہ ماں ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، اور ماں جو ہے اس کی ساری پوتڑے بھی بدل رہی ہے، اس کو دھلا بھی رہی ہے، اور کوئی کراہت نہیں محسوس کر رہی، بڑے پیار سے کر رہی ہے، میرا بچہ کرتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح دیکھیں، جو چیز جس سے تعلق رکھتی ہے اس کا ایک تو یعنی وہ چیز پھر آپ کے یعنی محبوب سے جو اشیاء تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کو پیاری ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی ایسی بات ہے۔ اب ہمارا محبوب تو اللہ ہے، اب اللہ سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ ہمیں پیاری ہونی چاہیے، اگر اللہ سے ہمیں پیار ہے۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی، محبت اللہ کے لیے، اور ایسے لوگ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ این الذین یتحابون للہ، قیامت کے دن آواز ہوگی، ندا ہوگی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے واسطے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ان کو بلایا جائے گا، اور پھر وہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے، یہ بڑا یعنی اس کی وضاحت ہے کافی۔ بہرحال مختصر وقت میں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا، کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کو یعنی وہ نور کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، نور کا تاج ہوگا، اور ایسی حالت ہوگی کہ انبیاء رش کریں گے۔ یہ مفہوم حدیث ہے، ان کی حالت اتنی اعلیٰ ہوگی کہ انبیاء ان پر رش کریں گے۔ اور وہ کون ہے؟ پھر حضور سے پوچھا گیا نا کہ کون ہے؟ یہ لوگ اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔
لہٰذا مطلب یہ دیکھیں ساری باتیں جو ہیں میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ تو شرک ہے، انسان سے محبت شرک ہوگی، یہ مطلب لوگ جو کم عقل لوگ ہیں وہ ایسا کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ حضور نے خود فرمایا کہ جب تک میں تمہیں ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں تو تم مومن ہو نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، تو عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کہ میں تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے آپ مجھے پیارے ہیں، ہر چیز۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ عمر تم اپنی جان سے بھی؟ تو ایک توقف کیا انہوں نے، الآن، کہ ہاں حضور اب۔ تو یہ دیکھیں محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کا پل ہے، الآن، اب۔ تو بہرحال وہ تو ایک بات تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو شرک کی تعلیم دے رہا ہوں، نہیں، یہ تقاضا ہے، یہ راستہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اور الحب للہ والبغض للہ، یہ تو احادیث کا ایک مختصر یعنی مفصل باب ہے، مختلف باب ہے نا، الحب للہ والبغض للہ، یہ باب ہے حدیث کا، اس میں ایک دو حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیثیں ہیں بہرحال، اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اب تعظیم سے محبت سے ہوتی ہے نا، محبت ہوگی تو تعظیم ہوگی، تو تعظیم جس نے کی اللہ کی نشانیوں سے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں آج بھی یعنی قیامت تک یہ نشانیاں رہیں گی۔ اللہ کا بندہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس وقت کوئی اللہ کا بندہ ہمیں مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور وہی پل کا کام دے گا آج۔ یعنی آپ اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک انسان ایسا ہونا چاہیے آپ کے سامنے جو آپ کی محبت کا مرکز ہو، جسے یعنی جو سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہو، یعنی ہونا یہ چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کے سامنے تو پل نہیں ہوگا، پل ہوگا تو آپ منزل تک پہنچیں گے، اور پل کے بغیر جو ہے منزل تک پہنچنا مشکل ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آخر میں کہ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ، اور یہ حکم جو ہے یہ حکم خدا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں محنت کرو، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ذریعہ تلاش کرو۔ تو ذریعہ میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ وسیلہ کے تو خیر کافی مفاہیم ہیں، لیکن جو بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ یہی ذریعہ جو ہے، اس ذریعے سے جو ہے آپ گزر کر اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو پالیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ وارث نبی ہماری محبت کے قابل ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں نہ ملا تو پھر آپ اپنے مقصد حیات میں ناکام رہ جائیں گے، یہ میں آخری جملے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ ملا آپ کو، یا آپ نے کسی انسان سے، زندہ انسان سے ٹوٹ کے محبت نہ کی، اور وہ انسان ہونا چاہیے وارث نبی، وہ انسان ہونا چاہیے خلیفۃ اللہ، تو اگر ٹوٹ کے محبت نہ کی تو آپ کی یعنی جو منزل ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ محبت ہوتی ہے، یہ اطاعت ہوتی ہے شدید محبت کے ساتھ، اور اللہ سے شدید محبت آپ کی ہو نہیں سکتی جب تک ایک ذریعہ اور وسیلے کو آپ نہ ڈھونڈیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم